اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تمام پریشانیوں بیماریوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں، تو وہ صرف ایک صدقے سے اپنی تمام بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ ہزاروں مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں آپ کی ختم ہو سکتی ہیں صرف ایک صدقے سے۔ تو آپ کس طریقے سے صدقہ دیں، کتنا دیں، کیسے دیں، جو تمام مصیبتوں پریشانیوں سے دور رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دیکھو انسان کے اوپر کوئی پریشانیاں یا مصیبتیں آ رہی ہوں تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کا امتحان ہوتا ہے، تو بندے کا امتحان ہے یا اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے، لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، ابھی تم کو پہلے لوگوں کی کسی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں۔ تو اب ہم کیسے سمجھیں کہ جو پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں یا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یا پھر امتحان ہے؟ تو یاد رکھو امتحان جو ہوتا ہے وہ نیک بندوں کا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا ہوتا ہے، برے لوگوں کے امتحان نہیں ہوتے ہیں، آزمائش کے لائق ہی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا امتحان کیا ہوگا ہم جیسوں سے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو فوراً نیکی کر لیا کرو، اذا اسأت فاحسن، جب کوئی برائی ہو جائے تو تمہیں چاہیے فوراً نیکی کر لو تاکہ تمہاری برائی کو نیکی سے بدل دیا جائے۔ تو ہم تمام نہ جانے کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جانے کتنے دن بھر میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کرامن کاتبین کے ذریعے سے اس گناہ کو لکھوا دیا، اور یہ گناہ ہوتے ہوتے وہ پھر ہمیں اس گناہوں کا بھگتان کرنا پڑتا ہے، تو ہم تمام پریشانیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں، تو دو کام کریں۔ ایک تو بہت زیادہ استغفار کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ زبانی طور پہ ہم زبان سے استغفر اللہ کہیں کہ اللہ معاف کر دے، بلکہ ہم دل سے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرا اللہ کے راستے میں صدقہ دیں۔ اب صدقہ کیسے دیں؟ دیکھو صدقے کی کوئی مقدار نہیں ہے، صدقے کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے دیں، 500 روپے دیں، 100 روپے دیں، 20 دیں، 50 دیں۔ بھائی کوئی انسان ایسا ہے جو 250 کماتا ہے تو 100 تو دے نہیں سکتا، 100 دے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ تو وہ 20 روپے دے دے، 10 دے دے، 5 دے دے، 1 روپیہ دے دے، خوش دلی سے 1 روپیہ دے دے۔ دیکھو اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور کسی انسان کے پاس 2 روپے ہیں، اس نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا، تو کون زیادہ بہتر ہے؟ 1 روپیہ دینے والا اللہ کے راستے میں زیادہ بہتر ہے یا 1 لاکھ روپے دینے والا؟ تو یاد رکھو کہ وہ 1 روپیہ دینے والا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے نا، اس کے پاس 10 لاکھ تھے تو اس نے 1 لاکھ دیے، اس غریب کے پاس بیچارے کے پاس تھے ہی 2 روپے، تو اس نے اس میں سے اپنے سے آدھا دے دیا، تھے 2، 1 دے دیا، آدھا دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، پیسہ کم ہے، تو 10، 20، 50 روپے ہی صدقہ کر دے، 5 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، لیکن وہ صدقہ ضرور کرتا رہے، کیونکہ ہزاروں بیماریوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے اگر وہ صدقہ کرتا رہے، کیونکہ نہ جانے کتنی پریشانیاں بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب وہ اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کیا کر رہے ہیں، تو جب وہ صدقہ کرے گا تو وہ اس کی گناہ اس کی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، تو پھر وہ اس کے جب گناہ ہی ختم ہو جائیں گے تو ان گناہوں کی نحوست جو اس پر پڑ رہی ہے، ان گناہوں کی وجہ سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں سے وہ انسان بالکل پوری طریقے سے صاف ستھرا پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ استغفار کریں اور نماز کی بہت زیادہ پابندی کریں اور حقوق العباد کی پوری طریقے سے رعایت کریں، اور